پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، اس ملک کا مینوفیکچرنگ سیکٹر یعنی کہ انڈسٹریز، کارخانے اس کی اکانومی کا ایک بہت اہم ستون ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے یعنی کہ کارخانے، انڈسٹریز جو خام مال کو، را مٹیریل کو قومی پیداوار بناتے ہیں۔ انڈسٹریز لگتی ہیں تو روزگار پیدا ہوتا ہے، ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان کے ساتھ جو اس وقت اس کی اکانومی کے ساتھ جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، سنگین چیلنجز، اس میں سے پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے، یعنی کہ پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر اس وقت مشینوں کے ماتم اور سرمایے کے سوگ کی منظر کشی کر رہا ہے۔ یہ منظر گزشتہ 6 سالوں میں مینوفیکچرنگ سیکٹر یعنی کہ پاکستان کی انڈسٹریز میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ انڈسٹریز میں 2019 میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ 706 بلین روپیز تھی، جو 2025 میں گھٹ کر صرف 377 بلین رہ گئی، تقریباً آدھی ہو گئی۔ تشویش کا پہلو ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر کی انویسٹمنٹ کا تو پاکستان سے صفایا ہو گیا ہے، جو محض اب 1.5 سے 2 بلین ڈالر سالانہ رہ گئی ہے۔ افسوس اور بہت افسوس کہ پچھلے 6 سالوں میں انڈسٹریل سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی 46% گری ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ میں وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ پہلے لوکل مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتی تھی، مگر وہ سرمایہ جو اس انڈسٹریز میں جو مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتا تھا اب بیرون ملک منتقل ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ وجہ سیدھی سادی ہے، سرکاری پالیسیز کے تسلسل میں فقدان، انرجی کے بڑھتے ہوئے ٹیرف، مہنگی بجلی، پالیسیز رائٹ لیفٹ اونچی نیچی ہونا، ٹیکسز اندھا دھند اس کا جال، انڈسٹریز کے اعتماد میں کمی اور اس غیر یقینی ماحول نے پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کو اس حال میں پہنچا دیا ہے جو آج ایک کرائسس کی صورتحال میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بزنس میں اگر ہمارا سرمایہ دار واپس انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، اس بزنس میں اس کو گرو نہیں کرے گا، تو کبھی بھی آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹر ادھر آتا نظر نہیں آئے گا۔ ہم تو کرمنلی لو ہیں اس نمبر کے اندر جو کہ ایف ڈی آئی کا ہے۔ اب وہاں پہ گورنمنٹ جو اپنے ریونیوز پورے کرنے کے لیے جتنا سٹریس اس بزنس کو کر دیتی ہے، وہ رہا صاحب بزنس میں یہاں سے لپیٹ کے وہ باہر نکل جائے گا۔ اگر دبئی میں کاروبار لگا کے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ کو ہر چیز جو ہے، یہ پانی، یہ سیکیورٹی، یہ سارے سسٹمز، ایوری تھنگ از دیئر، اور ریڈ کارپیٹ ویلکم کے اوپر آپ تشریف لائیں، ہمیں اپنا پروجیکٹ دکھائیں، پروجیکٹ کی فیزیبلٹی دکھائیں، ایز لانگ ایز دیٹ از فائن وی آر ولنگ ٹو ایلوکیٹ یو دیٹ پیس آف لینڈ۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی ایک ریسرچ کے مطابق مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اب نئی انویسٹمنٹ اتنی بھی نہیں ہو رہی کہ موجودہ پلانٹس اور مشینری کی سالانہ ڈیپریسیشن یا گھٹتی ہوئی قدر کو بھی پورا کیا جا سکے۔ عام لفظوں میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کسی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی ویلیو 100 کروڑ روپے ہے، وہاں مشینری، پلانٹس، لاجسٹک یا انفراسٹرکچر پر سالانہ 7% ڈیپریسیشن کاسٹ آتی ہے، یعنی کہ وہ اس کی کمی ہوتی ہے، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں کرنی ہوتی ہے۔ تو ایسی انڈسٹری میں ہر سال 7 کروڑ روپے کی نئی انویسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے تاکہ کیپٹل سٹرکچر برقرار رہے، لیکن پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہو پا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریز میں نئی انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہو رہی، بلکہ پہلے سے موجود انڈسٹریل کیپٹل کو کھا کر گزارا کیا جا رہا ہے، جو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہماری انڈسٹریز، فیکٹریز اور کارخانے اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر ہماری مشینز کی کارکردگی، ٹیکنالوجی کا لیول، ورکنگ لیبر کی کیپیبلٹی اور انڈسٹریل پروڈکشن کی کیپیسٹی وقت کے ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہماری انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ میں گراوٹ ایک ایسے عمل کا حصہ ہے جس سے صنعتی زوال یا ڈی انڈسٹریلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ صنعتیں ہماری نیچے اور نیچے جا رہی ہیں۔ ہمارا جو پاور ٹیرف ہے یہ ریجنل کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ٹیکسز کی ریشیو ہے 60% کے قریب لگ بھگ ٹیکس ہے۔ اب اتنے ٹیکسز، یعنی کون سا ایسا بزنس ہے جس میں آپ یہ سارے ٹیکسز پے کر کے پھر آپ ارننگ کریں؟ پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو پیرامیٹر ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس طرح کے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے جس انوائرمنٹ میں ایک انڈسٹری جو ہے چل سکتی ہے۔ دنیا میں جو بھی انڈسٹری ہے ایل ایس ایم گرو کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں 25 سال ہو گئے ہیں وہ، یعنی اس کی گروتھ آج میں سمجھتا ہوں کہ زیرو ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے اور اس صنعتی زوال کے اسباب کیا ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے ایک کے بعد دوسرا بحران جھیلا ہے. سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی، روپے کی قدر میں تقریباً 190% کی کمی، ڈیپریسیشن، مٹھی بھر فارن ایکسچینج ریزرو، ڈیفالٹ کے خدشات، بار بار کے IMF پروگرام، 38% تک انفلیشن، مہنگائی ہو گئی تھی یہاں پہ، 22% کی بلند ترین ہماری انٹرسٹ ریٹ تھی. گویا پاکستان کی اکانومی نے ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک خطرے کا سامنا کیا. ایسے ماحول میں کوئی انویسٹمنٹ یا انڈسٹریلسٹ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی انویسٹر اس صورتحال کے نزدیک نہیں آتا، کیونکہ نہ تو انرجی کا ٹیرف کا درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج بجلی کس قیمت ہے، کل کس قیمت ہوگی، نہ انٹرسٹ ریٹ کی لاگت کا تخمینہ لگ سکتا ہے کہ آج انٹرسٹ ریٹ ہے، کل گھٹے گا نہیں گھٹے گا، کیا بڑھ جائے گا، ایکسچینج ریٹ کی کیا پوزیشن رہے گی. IMF بھی تسلیم کرتا ہے کہ 2023 اور 2024 میں خود حکومت نے بینکوں سے اتنے قرضے لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہت بھاری انٹرسٹ ریٹ پہ قرض کے دروازے بھی تقریباً بند ہو گئے، کیونکہ سارا کیپٹل جو ہے وہ تو لے گئی حکومت. پچھلے 6 سالوں کے دوران مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یعنی انڈسٹریز میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ عادی ہونے کی ایک اہم بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں انڈسٹریز کے لیے بھی انرجی ٹیرف مہنگے ترین اور غیر یقینی ہے. بجلی بہت مہنگی ہے. انڈسٹریز کو کبھی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے مہنگی بجلی لینی پڑی، تو کبھی کیپٹیو پلانٹس کو گیس کی بندش کی وجہ سے مہنگی بجلی استعمال کرنی پڑی. مختصر یہ کہ بجلی بے پناہ مہنگی ہے. بجلی مہنگی ہے تو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کی پروڈکٹ اس قابل نہیں رہتی کہ اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں، دنیا کے دوسرے ملک ہیں جو وہی پروڈکٹ بناتے ہیں، اس سے مقابلہ کر سکے. آپ مہنگے ہوتے ہیں، وہ سستا ہو جاتا ہے. آپ کی کوئی چیز خریدتا نہیں، آپ کی ایکسپورٹس دب جاتی ہیں. یہ ہے قصہ مختصر. جو ہمیں مسئلہ ہے ابھی وہ ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا. ان دا لاسٹ 2 years آپ کی گیس، بجلی، لیبر، انٹرسٹ ریٹس، آپ کے ٹیکسز، آپ کے انکم ٹیکسز، وہ چیزوں سے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا تھا. اب جہاں تک FBR کی بات ہے، ہمارے سیلز ٹیکس پھنسے رہتے ہیں، ہمارے انکم ٹیکس ریفنڈز کبھی بھی واپس نہیں آتے. سیلز ٹیکس کا انہوں نے فاسٹ سسٹم ضرور دیا ہوا ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں کاسٹ میں نمبر 1 انرجی ہے اور نمبر 2 جو آپ کے آتے ہیں وہ ٹیکسیشن ہے. یہ 2 چیزوں کو بھی اگر گورنمنٹ دیکھ لیتی ہے ایٹ دس پوائنٹ تو بہت بڑا ریلیف ہو جائے گا. اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیکسٹائل اور انجینئرنگ سمیت کئی سیکٹرز میں نئی انویسٹمنٹ کا بزنس ماڈل ہی ختم ہو چکا ہے. معاشی ماہرین یعنی سینئر اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ سپر ٹیکس سمیت بار بار بدلتی ہوئی ٹیکس پالیسیز اور وہ بھی بڑھتی ہوئی ٹیکس پالیسی، ٹیرف بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں. مشینری اور را مٹیریل کی امپورٹس پر کبھی پابندیاں لگ جاتی ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، LCs نہیں کھلتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ریگولیٹری نظام. اس سب سے وہ تنگ آ گئے ہیں. اس طرح کے ماحول میں کوئی بھی لانگ ٹرم پروجیکٹ ایک رسک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں FBR کا صرف ایک ایسا رو پورے بزنس ماڈل کو الٹ دے گا. دیکھیں وی آر ان ڈائر نیڈ آف ٹو انہانس اوور ایکسپورٹ. اور ایکسپورٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم نے لاسٹ بجٹ میں اس کو ایک تو FTR سے نکال دیا، اس کی جو ٹیکسیشن تھی 1% سے 2% کر دی جو انکم ٹیکس تھا. پھر آپ نے جو ہے 2% سیس لگا دیا. 2% یہ سارا ملا جلا کے 2 اور 3-4% پہ تو ہول سیل ٹوٹل بزنس ہوتا ہے. تو کیسے آپ بتائیں کہ یہ اگر آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ امیڈیٹ بیسس پہ اپنی را مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کا ہے یا لوکل انڈسٹری کا ہے، اس کا ٹیرف آپ 0 کر دیں. غور طلب بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے برعکس بنگلہ دیش، ویتنام میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے یہاں گھٹی اور بہت زیادہ گھٹ گئی ہے، وہاں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور ویتنام کی ٹیکسٹائل، گارمنٹس اور الیکٹرانکس ایکسپورٹس ڈبل ہو گئی ہیں. پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے نزدیک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور ویتنام میں انرجی پرائسز کم ہے، بجلی سستی ہے، لاجسٹکس بہتر ہے، اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہے اور اسٹیبلٹی ہے. بنگلہ دیش کے اندر ہمارے اندر جو گیس کی کاسٹ ہے اس میں 40% کا فرق ہے، تقریباً 40% کا جو فرق ہوتا ہے اگر آپ مجھے بتائیں، اور اگر آپ کا 18% اوور آل کاسٹ میں فرق ہے، وہاں آپ منیمم لیبر ویج دیکھ لیں، ان کے پاس الیکٹریسٹی کی پرائز دیکھ لیں، سارے کنورژن کے اندر آتے ہیں. کاٹن جب آپ کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے ویلیو ایڈڈ آئٹم، تو جو نمبرز آپ لے کے چلتے ہیں ہر سٹیج کے، وہ نمبرز آپ کے نمبرز
اور بنگلہ دیش کے نمبرز میں زمین آسمان کا فرق ہے. کئی آرڈرز جو ہے نا تو ہمارے پاس اب تو ہم کو انکوائری بھی نہیں بھیجتے کہ یہ تو مہنگے ہی ہیں بھائی، اس سے نہیں ہو سکتا. یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا سلیکٹ کرنا ہے. ہم نے ایکسپورٹ بڑھا کے ڈالرز لینے ہیں یا آئی ایم ایف کا قرضہ صرف لینا ہے، اور اسی کے لیے سب کچھ ان کی جو بات ہے اس کو ماننا پڑے گا. سرکولر ڈیٹ کے نام کے اوپر آپ کو تعجب ہوگا کہ جو گیس کا جو کاسٹ ہے ان پاکستان نیچرل گیس کی وہ 1668 روپے ہے، اور ہم اس کو 4000 روپے کے قریب بیچ رہے ہیں. 3500 روپے ریٹ ہے، اس کے بعد اس کے اوپر لیوی لگتی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ اس میں کبھی دنیا میں مجھے ایک کنٹری دکھا دیں جہاں یوٹیلیٹی کے بیچنے پر گورنمنٹ نفع کرتی ہو یا دوسرے سیکٹرز کو انڈسٹری سے لے کر جو ہے نا سبسیڈائز کرتی ہو. ایک کنٹری دکھا دے، کیونکہ وائل ڈوئنگ دس یو آر روننگ دا کنٹری، یو آر روننگ دا انڈسٹری. آپ کی انڈسٹری کیسے بڑھے گی؟ سیم از دا کیس ویتنام. ہم اس کے حساب سے جب تک نہیں پہنچ سکتے، صرف ایک کام کر دیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. میرا گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے بھی اپیل ہے کہ ہماری کاسٹ کو ایک کر دیں. اگر وہاں زیادہ کاسٹ آتی ہے ہمارے ریٹس کو اور بڑھا دیں، ہماری کاسٹ کو اور بڑھا دیں. لیکن اگر وہاں ہم سے کم کاسٹ آتی ہے تو ہم اس کے برابر لے کے آئیں. ایون پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگی ہم جو ہے اس کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے. آئی ایف سی یعنی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو ڈیولپڈ کنٹریز کی صف میں آنے کے لیے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو 25 سے 30% تک لے جانا ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ریشو پچھلے 5 سال میں 13% کے آس پاس رہا ہے، آدھا بھی نہیں ہے جتنی ضرورت ہے. مگر دوسری جانب بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کا ایوریج اس وقت تقریباً 32% اور ویتنام میں 38% تک پہنچ چکا ہے. 2008 کے بعد انویسٹمنٹ 20% سے گر کے 12% پہ آئی اور 12% سے آج تک وہ ریکور نہیں کی، کبھی 13-14 اس طرح سے چل رہی ہے. انڈیا میں بنگلہ دیش میں 30-35% انویسٹمنٹ کی ریشیو ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو نمبر 1 رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ٹیکس پالیسی ہے، کیونکہ وہ ہمارے کوئی بھی انویسٹر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو انویسٹ کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو نظام جو ہے نا اس کا آئی تھنک ایف بی آر کی ہیرسمنٹ جو ہے اس کو ایلیمنیٹ کیے بغیر یہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. سارا فوکس بگ ٹیکسز سے لیس ٹیکسز اور آسان ٹیکسز پہ جانا ہے، اور اس کو جلدی سے جلدی ریفارم کریں، اس کو جلدی سے جلدی ایک پنجرے میں بند کریں اور اس پنجرے سے نکلنے نہ دیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے دیں. اس بیک گراؤنڈ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ سینیریو بہت خطرناک ہے. ایکسپورٹس کے فرنٹ پہ بہت خطرناک ہے، جابس کے فرنٹ پہ بہت خطرناک ہے، ریونیو کلیکشن کے فرنٹ پر مسلسل پریشر بڑھ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمیشہ سے مڈل کلاس اور سیمی اسکلڈ نوجوانوں کے لیے جابس کریٹ کرتا ہے. خاص طور پہ کراچی، فیصل آباد، لاہور اور سیالکوٹ جیسے انڈسٹریل سٹی میں اگر انڈسٹریل انویسٹمنٹ رک جائے تو جابس کے نئے موقع پیدا نہیں ہوتے. جابس کے نئے موقع پیدا نہیں ہوتے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے، ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے ہیں. ہمارے ملک کے جو غریب طبقہ ہے ان کا جو تعداد ہے وہ 11 کروڑ سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جو پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں. یہ تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے، اور بے روزگاری کا پیمانہ گورنمنٹ کا پاپولیشن سینسس خود کہہ رہا ہے کہ 22% ہے، جو کہ تاریخ میں 6 یا 8% ہوا کرتا تھا. نئی انویسٹمنٹ رک جانے سے انڈسٹریل ڈکلائن کا ایک اہم پہلو ریونیو کلیکشن میں بھی گراوٹ ہے. آمدن نہیں ہے، حکومت کو آمدن نہیں ہوتی. اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں، جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل پروڈکشن شرنک ہوتی ہے تو ٹیکس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے حکومت کو انڈائریکٹ ٹیکسز جیسے کہ جی ایس ٹی، فیول سرچارجز، بجلی کے بلز پر ٹیکس بڑھانا، جو عام آدمی کے لیے مہنگائی کو در مہنگائی پیدا کر دیتا ہے. خدا کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانا روک دیجئے. آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دیا، سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 18% پہ لے کے چلے گئے. آپ نے ایکسائز ڈیوٹیز نئے چیزوں پر لگا دیے، پراپرٹیز تک پہ لگا دیے. دیکھیے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اگین، وقت آ گیا ہے کہ ملک کے جو اشرفیاں ہیں، جو پریویلیجڈ کمیونٹیز ہیں، کلاسز ہیں، ان پر ٹیکس لگے. اور اس میں آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ ایک کوشش کی ہے پاکستان میں ریفارم کو پروموٹ کرنے کی تھرو ایگریکلچرل انکم ٹیکس.
दूसरी तरफ बड़े बड़े दुकानदारों से हम फेल हो गए ताजिर दोस्त स्कीम लाने में। तीसरी तरफ प्रॉपर्टीज़ पर बहुत ही कम टैक्सेशन लग रहा है। तो फाइनली अभी भी कहेंगे कि आप जो अशरफिया हैं, जो अमीर तबका है, उनको टैक्स के निज़ाम में लाइए और खुदा के लिए अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हो सके तो इनफैक्ट कम करने की कोशिश करें। एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर ये सूरत हाल ख़तरनाक नहीं बल्कि तबाहकुन है इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो हाल है। पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, जिससे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर गुड्स, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान शामिल है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मॉडर्न मशीनरी, डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बगैर प्रोडक्ट्स बनी, तो खदशा ये है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के अपने पुराने ऑर्डर्स भी महरूम हो जाएगा उससे। कुछ सेक्टर्स में तो मॉडर्नाइजेशन हो रही है और R&D भी हो रही है, इसके बाद आपका जो है ना बैलेंसिंग BMR भी हो रहा है, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो रुपया है वो बहुत कमज़ोर हो गया। अब मशीन इंपोर्ट करने जाएं, पहले मशीन इंपोर्ट करते तो 60 से ज़्यादा देते थे, आज उसको जो है ना हमको 300 रुपये से करना पड़ता है। तो हमारी जो कैपिटल कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ रुपी वो 4 से 5 गुना बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम है। और सामने फिर हमको एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आती, इसी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं समझता हूँ कि BMR जो है वो किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे प्लास्टिक हो, कोई सनत हो, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे लेदर हो, उसके अंदर आप BMR नहीं करेंगे। BMR का मतलब होता है बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। जो मशीनें आपकी बैलेंसिंग मांगती हैं, जो आपकी मॉडर्नाइजेशन मांगती हैं, कि आप कई मशीन में ऑटोमेशन कराते हैं, किसी मशीन में आपको इंस्टेड ऑफ मैनुअल आपको कंप्यूटराइज करना पड़ता है, और रिप्लेसमेंट तो आप समझते हैं मशीन अगर ओल्ड डेटेड हो गई है, उसकी एफिशिएंसी नहीं आ सकती और आगे नहीं आई है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है। इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है पैसों की। पैसे कहाँ से आते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी से। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपके प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो ये तमाम काम जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो ज़िंदगी भर हम करते रहें, आज हम पिछले कई 4-6 सालों से नहीं कर पा रहे, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है उसको करते हैं। नई इन्वेस्टमेंट आदमी जब लगाता है जब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का 6 साल में 706 बिलियन रुपीस से 377 बिलियन तक कम हो जाना, तकरीबन आधा हो जाना, एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। और वो ये है कि अब महज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी काफ़ी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट एजेंडा बनाना होगा। फॉरेन लोन्स को सरकारी इदारों पर खर्च करने के बजाय इंडस्ट्रियल जोन्स के स्ट्रक्चर की बेहतरी करनी होगी। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सुकड़ती है तो उसके असरात सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होने तक महदूद नहीं रहते, बल्कि जॉब्स के मौके घटते हैं, एक्सपोर्ट्स कमज़ोर होती हैं और पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डगमगा जाता है। इसीलिए हमारा कहना है, और बहुत ज़ोर से कहना है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखना होगा कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान में की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट, ये एक क्राइसिस से गुज़र रही है। पाकिस्तान इस क्राइसिस के नताइज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक्शन की ज़रूरत है और फौरी एक्शन की ज़रूरत है।